السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ناخنوں سے صحت کی حالت میں مزاج معلوم کرنے کے بارے میں کچھ مختصر بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے اس میں کیا حکمت ہے جسم میں ناخنوں کے ہونے کا اور بڑھنے کا، اس کے بارے میں تھوڑا بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ جب آدم علیہ السلام اور حوا بی بی سے خطا ہوئی، قرآن پاک میں یہ بات مذکور ہے، تو دونوں سے جنتی لباس اتارا گیا، لیکن کچھ اثر اور جنتی لباس کا ان کے جسموں میں چھوڑ دیا گیا تاکہ اسے یاد رکھے کہ ہم کدھر سے آئے ہیں اور کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ اور وہ جنتی لباس کا اثر ان کے جسموں میں ناخنوں کے صورت میں چھوڑ دیا گیا، گویا کہ یہ ناخن جنتی لباس کا اثر ہے، اور جب یہ بڑھتے ہیں تو ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ تم جنت سے آئے ہو، تیاری کرو، دوبارہ اس مقام کو حاصل کرنا ہے۔ تو یہ تو حکمت ہوئی جسم میں ناخن ہونے کا اور بڑھنے کا، اور جب ناخن بڑھ جائے تو اسے کم کرنا چاہیے، کاٹنا چاہیے۔ اور ایک فقیہ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ رات کے وقت تو جب ناخن بڑھ جائے کاٹنا کیسا ہے، یعنی ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں، جائز ہے یا جائز نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ خیر کا کام اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ ناخن بڑھ گئے ہیں، آپ رات کو مطلب فارغ ہوئے اور وقت ملا کہ اب ناخن چھوٹے کر سکے تو بس کر دیے، رات ہو یا دن ہو، بس نیکی کا کام کو تاخیر اس میں نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب یہ کہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو ناخن جب بڑھ جائے تو اسے کاٹنا چاہیے 40 دن کے بعد۔ اگر آپ کے ناخن بڑھ گئے ہیں اور آپ نہیں کاٹ رہے تو یہ مکروہ ہے، ٹھیک بات نہیں، اور دین میں یہ بات ناپسندیدہ ہے۔ اور کہ میں سعادت میں لکھا گیا ہے کہ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو اس میں شیطان کے چھپنے کی جگہ مل جاتی ہے، یعنی بڑے ہوئے ناخنوں میں شیطان چھپا ہوا رہتا ہے، تو اسے کاٹنا چاہیے۔ بہرحال ناخنوں سے حالت صحت میں اپنی مزاج معلوم کرنے کے بارے میں مختصر بتاتا ہوں۔ یہ کہ اگر آپ کے ناخن نرم ہے اور دیر سے بڑھتے ہیں، اور جو حصہ بڑھتا ہے وہ بھی باریک سا پتلا ہے، اور کبھی کبھی یہ زیادہ تر ممکن ہے کہ یہ تکون کے شکل میں کچھ میلان رکھتا ہو، یعنی نیچے کا جڑ یہ اس میں چوڑائی کم ہوتی ہے، اور اوپر اس کے جو مسوڑے ہیں، یعنی جدھر سے ہم یہ کاٹتے ہیں وہ حصہ ذرا زیادہ چوڑا ہوتا ہے، اور نیچے سے جڑ میں چوڑائی کم ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے ناک پتلے باریک ہے اور دیر سے مطلب بڑھتے ہیں تو آپ کا مزاج اعصابی ہے، یعنی تر مزاج ہے آپ کا، اور رطوبات والا بلغمی مزاج یا ہائیڈروجنی مزاج، کاربوہائیڈریٹ والا مزاج بھی ہم اسے کہتے ہیں، تو آپ کا مزاج اعصابی تر ہے۔ اور علامت آپ کی عام طور یہ ہوگی کہ چھوٹا پیشاب سفید اور کھل کر آئے گا، جسم سردی میں کافی ٹھنڈا ہوگا، پانی کا کام کرنے سے جسم میں تھکاوٹ اور کچھ نہ کچھ علامات ظاہر ہوں گے۔ بہرحال اگر آپ کے ناخن پتلے ہیں اور نرم ہیں تو آپ کا مزاج اعصابی ہے، اور اگر آپ کے ناخن ابھرے ہوئے ہو، اوپر کو اٹھے ہوئے اور سخت ہو، دیکھنے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ابھرا ہوا ہے اور سخت ہے، موٹا ہے، اور نیچے جڑ میں چاند والا سفید نشان بھی ہوتا ہے، تو آپ کا مزاج عضلاتی ہے، انہیں خشک، سوداوی، تیزابی، ہوائی، پروٹینی، کاربنی، یہ سب الفاظ اس مزاج کے مناسبت سے بولے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کا ناخن نیچے سے اس میں چاند والا نشان بھی ہے سفید، خصوصاً انگوٹھے دونوں جو ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے یہ نشان، ضروری نہیں کہ اور انگلیوں میں ہو، اور آپ کے ناخن پنک ہے، اور اس طرح جب آپ اس پر خط
مارتے ہیں، اوپر سے لگاتے ہیں تو موڑے موڑے سے اس میں ہوتے ہیں، اور جلدی نہیں بڑھ جاتے، تو آپ کا مزاج گرم، غدی، آکسیجنی، صفراوی، یہ مختلف الفاظ اس گرم غدی مزاج کے بارے میں یعنی اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، بولے جاتے ہیں۔ تو یہ ہوئی ناخن سے آپ کے مزاج کی تشخیص۔ اگر ناخن پتلے، باریک، نرم ہو تو عصبی ہے، اگر سخت ہو اور جلدی بڑھ جاتے ہیں اور ابھرے ہوئے موٹے سے تو آپ کا مزاج عضلاتی، اگر ابھرے ہوئے نہیں ہے، موٹے بھی نہیں لیکن زیادہ نرم بھی نہیں اور پنک رنگ کے ہیں اور نیچے سے نشان ہے یہ سفیدی کا چاند والا، تو آپ کا مزاج غدی یعنی گرم ہے۔ اور اعصابی میں بھی ممکن ہے کہ ناخن پنک رنگ کے ہو، یا اگر خون کی کمی ہو تو یہ پھر سفیدی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ ناخنوں میں نیچے جڑ کی طرف جو سفید نشان ہوتا ہے تو یہ اعصابی تر مزاج میں نہیں ہوتا، اور عضلاتی خشک مزاج میں، سوداوی مزاج میں یہ عموماً سارے انگلیوں اور انگوٹھوں میں نیچے کی طرف ہوتا ہے، اور غدی گرم مزاج میں یہ صرف دونوں جو انگوٹھے ہیں ان میں ہوتا ہے، کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے، اور کبھی بہت کم اور انگلیوں میں یہ موجود ہوتا ہے، لیکن عموماً یہ صرف گرم مزاج میں انگوٹھوں میں ہوتا ہے۔ تو یہ فرق بھی کچھ نہ کچھ یاد رکھنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ میرے اس کلپ کو بار بار سنیں گے اور اس سے اپنے مزاج کو آپ سمجھ جائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور کمنٹ کرے، اگر کچھ بات سمجھ نہ آئے یا کچھ اور سوال کرنا ہو پھر بھی کر سکتے ہو، اور سبسکرائبر کو بڑھا دے اور کلپ کو لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔